میری قطع کلامی بھٹی صاحب آپ سے ایک سوال. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. یہ حکومت غیر ملکی سازش کے نتیجے میں نہیں گری, اس کو عمران خان صاحب نے گرایا ہے. دیکھیں میری کوئی بات سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ غیر ملکی سازش کے تحت حکومت نہیں گری, یہ حکومت عمران خان صاحب نے خود گرائی ہے, خود توڑی ہے. ڈاکٹر صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مل گئے ہیں غیر ملکی سازش میں؟ نہیں, مجھے کوئی بتا دے اس بات کو کہ غیر ملکی سازش تو تب ہوتی نا جب عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی, تو عدم اعتماد تو کامیاب نہیں ہوئی, تو اس کو تو عمران خان صاحب نے توڑا ہے. مجھے کوئی آپ برائے کرم اس کا جواب بھی دیں اور 2-3 پیناڈول کی گولیاں بھی بھجوا دیں اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب ایک ہوتی ہے 302, یہ غیر ملکی سازش سے نہیں گئی حکومت, ایک ہوتا ہے 307 ارادہ قتل. حضور ایک ارادہ قتل ہوتا ہے. اچھا ایک اور بھی میں عرض کر دوں, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی, پرابیبلی اس کے منٹس میں بھی یہ چیز مینشن ہوئی ہے, اور اگر سپریم کورٹ یہ تمام ایویڈنس منگاتی ہے اور یہ قصہ آگے چلتا ہے جی, تو میں بھٹی صاحب کا فین بھی ہوں اور ان کی خبر میں نے آج تک باؤنس ہوتے بہت ریئر دیکھی ہے, تو یہ تو پھر کھیل کھل جائے گا جناب شاہد مسعود صاحب. اور پھر عائشہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں. قاضی صاحب ایک منٹ قاضی صاحب ایک منٹ, میری بات ذرا سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں اگر یہ حکومت جاتی اور اس میں سازش کامیاب ہوتی اور یہ لکھا اور وہ سازش, تو حکومت بحال ہو جاتی. یہ حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں گئی, اس کو عمران خان صاحب نے ٹھڈا مار کے توڑ دی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اب اگر مجھے بتائیں کہ وہ چلے غیر ملکی سازش نکلتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت واپس کیسے آ جائے گی؟ تو عمران خان صاحب نے توڑی ہے. نہیں حکومت واپس آنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. میں آپ یو آر ویری کلیئر, آپ نے بڑی واضح بات کی ہے. یہ حکومت غیر ملکی سازش کے نتیجے میں نہیں گئی, یہ عمران خان صاحب نے. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کی لاجک میں, ڈاکٹر صاحب آپ کی لاجک میں وزن ہے, میں تھوڑا سا جتنا میں سمجھ پایا ہوں کہ غیر ملکی سازش ہوئی, سمجھ آ گئی. زبردست ہے نا, میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو ٹوٹل زبردست ہو گیا ہے نا. میں اس کو یہ سمجھ بیٹھا ہوں, اس کو ڈپٹی سپیکر نے مسترد کر دیا تھا غیر ملکی سازش کو, تو اس کے بعد وزیر اعظم نے تو خود اسمبلیاں توڑی ہیں. اس کا مطلب غیر ملکی سازش کے تحت حکومت نہیں گئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی سمجھوں. تو کیا وزیر اعظم نے اپنے خلاف مولے نو مولا نہ مارے تو مولا کدی نہیں مردا, کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی, آپ کا مطلب ہے؟ انہوں نے ان کو فارغ کروا دی ہے اور ساتھ اپنی کیوں توڑوا دی. یہ دیکھیں نا, یہ حکومت کیسے گئی ہے, یہ سنیں آپ, یہ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گئی ہے, خود توڑی ہے انہوں نے, غیر ملکی سازش کے تحت نہیں گئی. غیر ملکی سازش کے تحت تب جاتی جب وہ وہاں 200-250 لوگ نکل آتے, وہ سازش کامیاب ہوتی. یہ جاتے, یہ ثابت کرتے کہ یہ سارے بکے ہوئے ہیں, ان کو امریکہ نے یا پتہ نہیں کس نے پیسہ دیا ہے, وہ بحال ہوتی. یہ خان صاحب نے خود توڑی ہے, یہ بحال نہیں ہو سکتی. نہیں وہ بحال کروانا بھی نہیں چاہتے میرے خیال میں. وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو الیکشن, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ حکومت انہوں نے یہ دیکھیں, حکومت غیر ملکی سازش کے ذریعے نہیں گئی. پہلے تو پھر دو ہی باتیں وہ الگ کریں نا. حکومت گئی ہے, عمران خان صاحب نے توڑ دی حکومت. ایک ہے غیر ملکی سازش, وہ الگ ہے, وہ ہے جو جس میں بھی یہ کمیشن بنائے نہیں بنائے, یہ بنائے آرٹیکل 5 کرے, وہ الگ ہے. وہ جو بھی ہو, آرٹیکل 5 ہو, 6 ہو, آگے ہو پیچھے ہو, اس کے نتیجے میں حکومت واپس نہیں آ رہی. حکومت عمران خان صاحب سے توڑوا دی کسی نے. وہ کیوں توڑوائی, یہ میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, خان صاحب نے انیشیٹو اپنے پاس رکھا. آج اگر نو کانفیڈنس ہونے دیتے, پرائم منسٹر ان کے آ جاتے, وزیر ان کے آ جاتے, تو ان کی سننی کس نے تھی؟ انہوں نے جا تو رہی تھی, حکومت جا رہی تھی, انہوں نے پریمپٹ کیا ہے ان لوگوں کا, بریفلی تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ دیر کے لیے پاور میں آنے سے پریونٹ کیا ہے. اور اب جو میرے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل کچھ پروفز جو کہ آڈیو ویڈیو پر بھی مبینہ طور پر مشتمل ہو سکتے ہیں, وہ لے کے کورٹ میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے غلط کیا, اپنی گورنمنٹ توڑ دی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اگر عائشہ آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں کہ اگر یہ سب آڈیو ویڈیو پروف لے آتے ہیں, وہ وزیر تو رہتے نا, پاور تو رہتی نا, حکومت تو رہتی.
بھٹی صاحب میں آپ کا سوال کا جواب ادھورا رہ گیا تھا، میں دوبارہ سے کیے دیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور بڑے پر اعتماد تھے گورنمنٹ کے تمام لوگ، تو یہ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں آؤٹ آف دی بلو جو ہوا ہے؟ دیکھیں کو تمام پاکستان دنیا بھر کے دانشور اور پولیٹیشین کوئی بھی اس کو اسیس نہیں کر سکے تھے. اب میں تھوڑی دیر پہلے حمزہ شہباز صاحب کا دیکھ رہا تھا، سارے ہی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ہر ایک کی وہ تعریف کر رہے تھے. یہ کیا کنسیپٹ پاکستان میں آ گیا ہے جو آپ کے مخالف جائے، غدار بھی ہے، لوٹا بھی ہے، دشمن بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، فراڈیا بھی ہے، اور آپ کی صفوں میں کھڑا ہو جائے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہی اپوزیشن کا رول ہے، یہی حکومت کا رول ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس ملک میں آپ نے لوگوں کو سیدھے راستے نیوٹرل رہنے دینا کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہے حمزہ صاحب کے ساتھ کون تھا؟ محترم علیم خان صاحب، زمان لنگڑیال صاحب، اسد کھوکھر صاحب، انبلیویبل. کل یہ سارے ڈاکو تھے، آج یہ سارے اچھے ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ آ گئے. تو لہذا قاضی صاحب یہ جو آرٹیکل 5 ہے، تو اگر یہ صحیح ہے جو ڈاکٹر صاحب نے آج بریک کیا شاہد مسعود صاحب نے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ اگر بالکل بیس لیس ہوتی تو آج اس کو سسپینڈ کر دیتی، کیونکہ عدم اعتماد یہاں تو نمبر گیم سے چلے جاتا تو میٹر نہیں کرتا تھا، کوئی پرابلم نہیں. نمبر گیم پوری نہیں ہوئی، ناکام ہو گئی. لیکن جو بنیاد لگائی ہے اب حکومت اس کو کیسے ثابت کرے گی عدالت میں، یہ ایک نیا امتحان ہے. اور میرا خیال ہے اب سب سے بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ میں چلے گئی. اگر وہ ایک منٹ کے لیے ساتھ مان لے تو 199 لوگ کیسے ثابت کرو گے یار؟ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ گے ان پہ. میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ بہت سخت امتحان میں ہے. دیکھنا یہ ہے جو امریکہ سے ہمارے سفیر نے بھیجا تھا، کیا ان کے پاس کیا ایسے پروف ہیں کہ جس کو عدم اعتماد کو آپ امریکہ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، اور کون کون پاکستان میں اعلی کار تھے اس کے. ڈاکٹر صاحب یہ آرٹیکل 5 سے کو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا اور پھر آرٹیکل 69 بھی آئی، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کیس تو سپریم کورٹ میں چلا گیا، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کیا ایک اعتماد کی وجہ ہے حکومتی بینچز میں، اینڈ دین آل آف اے سڈن یہ ہوا اور چشم زدن میں ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، حکومت ظاہر ہے بھی آنے والے دنوں میں مزید اس میں کلیئرٹی آئے گی، لیکن میرا اپنا جو تھوڑا سا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، بالکل بھی نہیں کر رہی تھی. اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے بعد نمبرز تھے، انہوں نے اس پورے سے کام کیا اس کے اوپر کہ اس طرف سے اراکین ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، نمبر گیم بڑھ جائے سارا. حکومت سے غلطی ہوئی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور وہ غلطی پھر وہی قانونی ٹیم کی طرف سے سجیشن کیا پرائم منسٹر کو. یہ کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن اگر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی یہ گئے کیوں تھے؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آلریڈی تھا نا 63A کہ جی نااہلیت آدمی ادھر سے ادھر ووٹ دے دے تو کیا وہ ساری زندگی کی نااہل ہوگا یا وہ ایک دفعہ کے لیے؟ آپ کو یاد ایسے ہی ہوا تھا نا قاضی صاحب جی. تو یہ اسی طرح سے کھیل شروع ہوا تھا کہ جی یہ وضاحت فرمائے، صدارتی آرڈیننس بنا تھا سارا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اس وقت یہ جو اب ہم جو بات کر رہے ہیں شام کو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس پہ، اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جو رولنگ ہے وہ اپنی جگہ یعنی ہم اس کو قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ رولنگ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ابھی تک جی. ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل ایسے ہی. اچھا اب اگر رولنگ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، اچھا رولنگ کو ٹچ نہیں کیا اور رولنگ سے ہی عدم اعتماد کی تحریک کو اڑانا تھا، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی انہوں نے؟ مطلب اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کوئی وزیر نہیں ہے اس وقت. ہمارے محترم فواد چودھری صاحب سابق وزیر قانون ہیں، ہمارے فواد چودھری صاحب سابق وزیر اطلاعات ہیں، ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ سابق وزیر خارجہ ہیں. حکومت اسمبلیاں ڈیزالوڈ ہیں. حکومت کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرنی ہے کہ کیا وزیر اعظم حکومت ہے یا وزیر اعظم اور کابینہ حکومت ہے. یعنی میرا خیال سے میں یہ بات کچھ سمجھا پائے ہوں شاید قاضی صاحب آپ کو اور بھٹی صاحب. جی بالکل صحیح. یعنی وزیر اعظم، یعنی جب قرارداد اگر رولنگ دے دی تھی
تو پھر اسمبلیوں کو تو کیوں یعنی اب انہوں نے جو اس سائڈ پہ ہوا گڑبڑ جو ان کو مشاورت دی جس کسی نے بھی وہ یہ دی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت ایک وزیر اعظم ہیں جن کے ساتھ ان کی کابینہ نہیں ہے. اس وقت وزیر سارے چلے گئے, وہ اپنے یعنی وزیر داخلہ بھی نہیں ہے اس وقت. سیکٹری داخلہ کو عدالت نے طلب کیا تھا شام کو. اٹارنی جنرل ہیں اور اٹارنی جنرل ظاہر ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ موجود ہیں. اچھا اب یہاں سے صورتحال آگے کیسے چلے گی؟ چلیں فرض کریں ہم اس طرح سے, اب اس پہ ظاہر ہے قانونی ایکسپرٹس کو لے لیں گے تو زیادہ بہتر وہ بات کر سکیں گے. جو فواد چودھری صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے, فواد چودھری صاحب نے خط لکھا ہے غالباً, اور انہوں نے خط لکھا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کو یا اپوزیشن کو, اگر آپ ان سے کنفرم بھی خبر کر لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں نام دیں اور وہ نام جو ہیں وہ کیئر ٹیکر کے لیے ہوں گے. تو فواد چودھری صاحب جو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کر رہے ہیں, یعنی حکومت, یہ جو حکومت گئی ہے اس کی طرف سے. اور اب جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو اس پچھلی اسمبلیاں جو ٹوٹ چکی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے ان. اچھا خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا ابھی کہ شکر ہے اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو عمران خان تو گئے. یہ خورشید شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے ابھی چند منٹ پہلے کا. تو چلیں یعنی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. اب آرٹیکل 5 کے اوپر بات ہوتی رہے گی اور کیا اسپیکر کا دائرہ کار تھا نہیں تھا, کیا اس پہ بحث ہوتی رہے گی. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس پہ بحث کرتے ہیں, کل اس پہ مزید بات کر لیں گے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے محترم سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب 15 دن تک وزیر اعظم ہیں. اچھا یہ 15 دن میں اب کیا ہونا ہے؟ 15 دن میں یہ ہونا ہے کہ غالباً اگر وہی میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اس پہ زیادہ بات, ان 15 دنوں میں انہوں نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے ایک کیئر ٹیکر اناؤنس کرنا ہے وزیر اعظم. اور وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو ہے اگر وہ نہیں اناؤنس کر پاتے تو پھر 3 اراکین دونوں طرف سے بیٹھیں گے, یعنی جو پچھلی حکومت تھی اس کے اور جو اپوزیشن کے 3 اراکین بیٹھ کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم طے کریں گے. اور وہ بھی نہیں کر پاتے 3 دنوں میں یا 4 دن جو بھی, تو پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں. یہ وہ پروسیس ہے 15 دن کا. ٹھیک ہے, اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو سکتی. ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے ضروری ہے کہ سمری موو ہوتی ہے کیبنٹ میں. کیبنٹ سٹینڈز ڈیزالوڈ بیکاز آف دا, کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو کیبنٹ نہیں ہے. دیر از نو منسٹر ادر دین دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کے اختیارات کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ سوال اٹھائے گی اور الیکشن کمیشن سوال اٹھائے گا کہ ان کے پاس کیبنٹ سمری. پچھلے کچھ سالوں میں یہ ہوا ہے کہ جی پوچھا گیا کہ حکومت سے کیا مراد ہے تو بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ. اب کابینہ نہیں ہے تو اس پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سب بات کر سکتے ہیں کہ پھر حکومت کیا ہے. مطلب وزیر اعظم تو ہیں لیکن کیا وہ حکومت ہے؟ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں کسی شخصیت کو اپنی جگہ پر, کسی سیکٹری کو, کسی وہ نہیں کر سکتے غالباً. تو معاملہ یہ ہوا, میں اس کو تھوڑا سا اب ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی لاجک, کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے وہ ان کو کہہ دیتے اس کو اڑا دو. یعنی میں خان صاحب کو یہ مشورہ دیتا کہ آپ اس رولنگ کو اڑانا ہی, اگر آپ نے آئین نہیں ہے, غیر آئینی ہے, جو بھی کچھ ہے, لیکن اسمبلیاں کیوں توڑ دیں؟ یہ ایک سوال ہے نا بھئی. اپنی حکومت تو رکھتے نا, کم سے کم اپنے وزیر تو رکھتے, ان کے پاس اختیارات تو رہتے نا کچھ عرصے. انہوں نے اس رولنگ کو بھی اڑا دیا اور اپنی حکومت بھی اڑا دی نا, اپنی کیبنٹ بھی اڑا دی. جھنڈے ونڈے اتر گئے, سارے اترنا شروع ہو جائیں گے صبح دفتر رات کو سارے خالی والی ہو کے منسٹرز کو. تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو پھر میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو غلط قانونی مشورہ دیا گیا. اور اگر یہ مشورہ دے دیا گیا تھا کہ آپ یہ رولنگ دلوائیں تو پھر اپنی اسمبلیاں کیوں اپنی کابینہ بھی اڑا دی. اچھا جتنے ہمارے محترم دوست ہنس رہے ہیں, یعنی اپوزیشن بھی پریشان ہے اور حکومت کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوگا کہ ہم وزیر نہیں ہیں, ہم سابق ہو چکے ہیں. ہم مطلب ایسے ہی ٹیلی فون کالنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹی وی پہ چلاؤ, یہ ٹی وی پہ نہیں چلاؤ, اس کو بند کرو, اس کو یہ نہیں کرو, اس کو اشتہار جاری کرو, اس کو. یہ حکومت اس کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہو. آشا مجھے سن پا رہی ہیں, اپوزیشن کو سرپرائز ہوا ادھر حکومت کی طرف, وہ حکومت بھی ابھی تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم وزیر ہیں. یہ بھی ان کو ذرا کوئی فون کر کے بتائیں, وہ